اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو علم حاصل کرے علماء پر فخر کرنے کے لیے یا پاگلوں سے جھگڑنے کے لیے یا اس لیے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں، وہ جہنم میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سخی کے گناہ سے علیحدہ رہو، کیونکہ اللہ عز و جل اس کا ہاتھ پکڑ لے گا جب بھی وہ تنگ ہوگا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا جس نے باجماعت نماز نہیں پڑھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو فرمایا، تو نماز پڑھ۔ پھر فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس پر صدقہ کرے گا؟ اس کے ساتھ نماز پڑھ کر ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے اس کے ساتھ نماز پڑھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جماعت ہے۔ حضرت سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شادی کرو، میں کثرت امت کی وجہ سے تم پر فخر کروں گا۔ جو بچہ مر جاتا ہے اس کو آپ جنت کے دروازے پر دیکھیں گے، اس کو کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ کہے گا میں داخل نہیں ہوں گا یہاں تک کہ میرے ماں باپ داخل ہو جائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، میری بیوی ماں باپ ہیں، ان میں سے کون میرے صلہ رحمی کا زیادہ حقدار ہے؟ آپ نے فرمایا، تیری ماں اور تیرا باپ، تیرے بہن بھائی، پھر درجہ بدرجہ۔